اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں کوئکلی آپ لوگوں کو انگلش ایسے کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ نارملی انگلش ایسے کے حوالے سے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وریز بھی بہت زیادہ اسپیرنٹس کے درمیان ہوتی ہیں۔ وریز کے ساتھ ساتھ مسپرسیپشنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اس چیز کو شاید بھول جاتے ہیں کہ انگلش اسے جو ہے اس کا ایک یونیورسل لینگویج ہوتا ہے۔ بائی یونیورسل لینگویج آئی مین کہ آپ کہیں بھی جائیں تو انگلش حصے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، انگلش حصے کا جو ڈکشن ہوتا ہے، انگلش ایسے کا جو آپ کہیں کہ جو پورا جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ شاید یونیورسلی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی دھیان اس چیز کی طرف دینا ہے اور آپ لوگوں نے بھی اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ میں کوئکلی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ انگلش کے حوالے سے میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات نہیں بلکہ میں تو رلائی ہی اسی چیز پہ کرتا ہوں، شروعات ہی میری اسی چیز سے ہوتی ہے انگلش ایسے کے حوالے سے کہ انگلش ایسے کا ایک ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ ہوتا ہے، اور وہ ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں نے سمجھنے ہوتے ہیں۔ وہ ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو کوئکلی سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس انگلش ایسے کے حوالے سے کیا ہیں۔ میں اگر السٹریٹ کروں اس ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ کو تو اٹ بیکمز لائک دس۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں ایک ٹرائنگل بنا رہا ہوں اور اسی ٹرائنگل کے ہر ایک کونے کے اوپر میں ابھی آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا وہی انگلش حصے کے ریکوائرمنٹس میں سے جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین ہو جائے گا اور آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ یہ دیکھ لیں ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس آف انگلش ایسے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انگلش ایسے اگر آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے، پاس کرنا تو پھر بعد میں آپ لوگ سوچیں گے، پہلے تو آپ لوگوں نے انگلش ایسے کو تو لرن کرنا ہے۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کیونکہ انگلش ایسے کے پڑھانے کا سٹائل ہر ایک ٹیچر کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اب یہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح فارمولا یا کس طرح السٹریشنز یا اپنے لیکچر کو کس طرح وہ شیپ کر دیتا ہے تاکہ وہ آڈینس کو سمجھنے میں ان کو آسانی ہو۔ تو یہی چیز جو میں یہاں پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو کہ لوگ انگلش ایسے کو سمجھتے ہیں شاید وہ کسی اور انداز میں آپ کو سمجھا رہے ہوں، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ مطلب ہے کہ السٹریشنز کے ذریعے سے، اور اگر آپ اس طرح کے ایکسپریشنز یوز کریں تو وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اسی سٹرکچر کو فالو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس کا یہاں پہ آپ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک کونے پہ یہاں پہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں ایس۔ آپ لوگوں نے اپنے رجسٹر کے اندر اگر اس ویڈیو کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ نے پورا لکھنا ہے، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے مٹیریل، اور سب سے اوپر میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں ڈاٹ۔ اب میں آپ کو ایک ایک ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ آپ کے 3 ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس ہیں انگلش ایسے کے۔ ایک ہے سٹرکچر، اس اسٹینڈس فار سٹرکچر، کہ آپ لوگوں نے انگلش ایسے کے سٹرکچر کو سمجھنا ہوتا ہے۔ سٹرکچر سے مراد کیا ہے؟ سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ انگلش ایسے کا انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں، انگلش ایسے کے جو باڈی ہوتی ہے اس باڈی کے اندر جو پیراگرافس ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، انگلش ایسے کا کنکلوژن جو ہے وہ کس طرح لکھتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ملا کے یہ انگلش ایسے کا بیسک سٹرکچر بناتا ہے۔ اب اسی بیسک سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے ریلیونس کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے آرگنائزیشن کا خیال رکھنا ہے، آپ لوگوں نے کلیئرٹی کا خیال رکھنا ہے،
فارمز آف ڈسکورس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، جو کسی اور لیکچر میں شاید میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گا۔ یہاں پہ تو میں آپ کو جسٹ ایک یہ ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ، تاکہ آپ لوگ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کوئی کتاب دیکھ لیں، کسی کے لیکچر میں آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں، کہیں پہ آپ یوٹیوب کے اوپر اگر آپ سرچ کر رہے ہیں، تو آپ اسی سٹرکچر کو آپ فالو کریں کہ ایک تو آپ نے سٹرکچر کو سمجھنا ہوتا ہے، تینوں چیزوں کو آپ نے مکس اپ نہیں کرنا۔ آپ اگر بگنر ہیں تو پہلے آپ پوری جو آپ کی انرجیز ہیں وہ آپ اس چیز میں لگائیں کہ انگلش ایسے کا سٹرکچر جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ جو ابھی چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں کہ ہاں انٹروڈکشن، باڈی، اور سرٹنلی باڈی کے اندر آپ کے پیراگرافس ہی ہوتے ہیں، اور کنکلوژن، اور پھر اس کے اور جو لوازمات ہیں آپ کے انگلش ایسے کے، انہی چیزوں کے اندر رہتے ہوئے آپ نے، میں دوبارہ اگر ریپیٹ کروں، آرگنائزیشن ہو گیا، ریلیونس ہو گیا، فارمز آف ڈسکورس جس طرح آپ لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، کلیئرٹی کیسے لانی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا بن جاتا ہے آپ کا مٹیریل، یہ آپ کا سٹرکچر بن جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ کے پاس ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس میں جو دوسری چیز آپ کو ریکوائر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے مٹیریل۔ مٹیریل سے مراد یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے تھیوریٹیکلی سٹرکچر کو اگر آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے انگلش ایسے کا، اب مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اگر میں نے انگلش ایسے لکھنا ہے تو انگلش ایسے کا میں تھیوریٹیکلی اگر یہ میں سمجھ چکا ہوں، اگر میں اس کو یہاں پہ اس طرح ایلسٹریٹ کروں، اگر میں یہ سمجھ چکا ہوں کہ یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کی باڈی ہے، اور یہ آپ کا کنکلوژن ہے، لیکن اب اس میں مٹیریل میں کیا ڈالوں؟ آپ کا انگلش ایسے گورننس کے اوپر آیا ہوا ہے، تو گورننس کے اوپر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ صرف اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انٹروڈکشن کیسا لکھتے ہیں، لیکن اب اس انٹروڈکشن کے اس پیراگراف کو آپ نے کسی مٹیریل سے فل تو کرنا ہے، بھرنا تو ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس مٹیریل ہونا چاہیے۔ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ جو سیریس کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں سی ایس ایس کے اور پی ایم ایس کے، اس کے لیے مٹیریل کا اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو سیریس کینڈیڈیٹ ہے اس کے سارے جو آپ کے آپشنلز اور کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس کی پریپریشن ایک زبردست انداز میں ہوئی ہوگی، آپ کے جو آپشنل سبجیکٹس ہیں یا آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں۔ تو انگلش ایسے کے لیے جو مٹیریل آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے اسی آپشنلز اور کمپلسری سبجیکٹس کے کو ریڈ کرنے کے بعد وہ مٹیریل جو ہے وہ آپ یہاں پہ آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے آپ ایک کمپٹیشن میں جا رہے ہو تو کچھ نہ کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ پاس پیپر سے پڑھ کے آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس کو میں نے پریپیئر کر کے جانا ہے، لیکن مٹیریل زیادہ تر ریلائی کرتا ہے آپ کے آپشن سبجیکٹس کے اوپر اور آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کے اوپر۔ اور اگر میں اس کو مزید تھوڑا سا میگنیفائی کروں تو کمپلسری سبجیکٹس میں آپ کا انگلش ایسے کے لیے جو سب سے بڑا جو پورشن آئے گا، جو چنک آئے گا، وہ آپ کا کرنٹ افیئر سے آئے گا۔ تو یہ ہو گئے آپ کے دو ریکوائرمنٹس انگلش ایسے کے حوالے سے کہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس مٹیریل ہوتا ہے۔ یہ مٹیریل آ کے آپ لوگوں نے اسی سٹرکچر کے اندر ڈالنا ہوتا ہے، جو آپ کے ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس کے دو کارنر آپ لوگ سمجھ چکے ہیں آپ کے، ایک سٹرکچر ہوتا ہے، دوسرا مٹیریل۔ اب دا تھرڈ ون از ڈاٹ۔ یہ آپ یاد رکھیں، جو میری انالیسس ہے کہ انگلش ایسے میں اگر کمپٹیٹیو ایگزامز میں اب اگر فیلئر زیادہ ہے انگلش ایسے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو ٹرائنگولر ریکوائرمنٹس ہے، ان ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ میں جو سب سے بڑا پرابلم کریٹ کر دیتا ہے وہ آپ کا ڈاٹ کریٹ کر دیتا ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایگزامینیشن ہال میں آپ لوگوں نے سٹرکچر کے اوپر آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں، باڈی کیسے لکھتے ہیں، کنکلوژن کیسے لکھتے ہیں۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ مٹیریل بھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پاس ہو جب آپ ہال میں بیٹھیں گے، لیکن وہاں پہ جب آپ کو پیپر دیا جاتا ہے اور وہ جو ٹاپک آپ سلیکٹ کرتے ہو، تو وہ جو ٹاپک جب آپ نے سلیکٹ کر لیا تو وہاں پہ اگر آپ لوگوں نے یہ اندازہ نہیں لگایا کہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے پیپر کے اندر، یہ جو ٹاپک دیا گیا ہے، اگر یہ ٹاپک ایکچولی آپ سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، بیکاز سم ٹائمز
وہ جو ٹاپک کے جو ورڈز ہوتے ہیں، جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈاچ کر جاتا ہے. مطلب ہے کہ ڈاچ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ جو ایکچول ریکوائرمنٹ ہے ٹاپک کا، وہ آپ وہاں پہ کنسیو نہیں کر لیتے، ریڈ نہیں کر لیتے. اور سٹرکچر آپ بے شک سمجھتے ہو، لیکن آپ الٹ پلٹ مٹیریل وہاں پہ ڈال لیتے ہو. اور وہ جو الٹ پلٹ مٹیریل آپ ڈال لیتے ہو تو وہ آپ کے ڈیمانڈ آف دا ٹاپک کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. وہ آپ کے کلیئرٹی کو وہاں پہ بلرڈ کر دیتا ہے، آپ کے آرگنائزیشن کو وہ بلرڈ کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے. اور ظاہری بات ہے اس کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہوتا ہوگا. اگر ڈاٹ آپ نے مس کیا، اس انگلش ایسے کے اندر کلیئرٹی نہیں ہو سکتی. اگر ڈاٹ آپ لوگوں نے مس کر دیا تو یہ جو 3 ریکوائرمنٹس ہیں، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے انگلش ایسے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ انگلش ایسے کے آپ کے پاس یہ 3 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک سٹرکچر ہو گیا، ایک مٹیریل ہو گیا، اور ایک ڈاٹ ہو گیا. اب بعض اوقات اس چیز کو ری انفورس کرانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان 3 کارنرز میں آپ کا ایک کارنر بھی ویک ہے تو کمپٹیٹیو ایگزام میں جو آپ کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے 40 مارکس لینا، وہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہو جاتا ہے، بڑا چیلنجنگ بن جاتا ہے. آپ کا سٹرکچر آپ کو زبردست آتا ہے لیکن آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے، بھئی بہت زیادہ مشکل ہے. آپ کیا لکھیں گے وہاں پہ؟ یا آپ کو سٹرکچر زبردست آتا ہے، آپ کے پاس مٹیریل بھی زبردست ہے، لیکن آپ ہال کے اندر ڈاٹ کو مس کر گئے. اگین چیلنج آپ کے لیے بن رہا ہے. یا ایک اور سیناریو بھی ہم بنا سکتے ہیں، آپ ڈاٹ کے اوپر بھی آپ کی پریکٹس ہے، سٹرکچر بھی آپ کو آتا ہے، لیکن آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے. تو اگر مٹیریل نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ یا ایک اور سچویشن بھی ہم بنا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مٹیریل بڑا زبردست ہے انگلش اسے میں لکھنے کے لیے، آپ ڈاٹ جو ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ بھئی انٹروڈکشن کیسے لکھتے ہیں، باڈی کے پیراگرافس کیسے لکھتے ہیں، کنکلوژن کیسے لکھتے ہیں. مطلب آپ کو سٹرکچر نہیں آتا، آرگنائزیشن آپ کو نہیں آتا، کلیئرٹی آپ کو نہیں آتا، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، آگے جا کے میں آپ کو اس الگ الگ اس کارنر کے اوپر آپ کو مزید بھی انشاءاللہ سمجھاؤں گا. آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے کوئکلی یہ تھوڑا سا ویڈیو بنا لوں تاکہ انگلش اس کے حوالے سے یہ جو ٹرائنگولر سٹرکچر ہے، مجھے بعض اوقات میسیجز آتے رہتے ہیں کہ سر آپ کے فیس بک جو گروپ ہے وہاں پہ یہ ورڈ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہیں وہاں پہ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوتے ہیں کہ سر آپ اس کو ذرا سمجھائیں کہ ٹرائنگولر ریکوائرمنٹ آف انگلش سے کیا ہوتا ہے. سو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے اس کو ایکسپلین کروں. چلیں، اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.